جو آلو زیادہ کھائے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ ماش کی دال اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ برف کھانے سے جلد بڑھاپا آتا ہے۔ کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ ایسی عورت 90 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوگی جو رات کو دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر پیتی ہوں۔ سر پر نمک والا پانی لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ جو آلو زیادہ کھائے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مچھر نہ آئے تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی جسم پر وکس لگا لیں۔ پھٹی ہوئی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ سردیوں میں سر درد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جیسے پانی کی کمی میں غذا کا کھانا، مکمل نیند نہ کرنا، ورزش نہ کرنا شامل ہے۔ اگر آپ مکھیوں سے تنگ آ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کمرے میں تھوڑی سی چائے کے چمچ جتنی وکس کمرے میں رکھ دیں تو مکھیاں آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گی۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ غصے ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کا سونے کا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ اگر آپ کو ہچکیاں زیادہ آ رہی ہوں تو لونگ کھا کر پانی پی لیں، اس سے آپ کی ہچکیاں رک جائیں گی۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحت۔ نمبر 1، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو ہمیشہ خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرو۔ نمبر 2، اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ نمبر 3، اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ نمبر 4، اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ نمبر 5، اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ کسی بھی موٹی عورت کا وزن کم نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ 3 سے 4 چیزیں کھا لے تو اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اجوائن، خشک میوے، گرین ٹی پی لے اور لیموں بلا ناغہ کھائے، اس سے اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ کچھ دنوں میں دبلی ہو جائے گی۔ عورت جتنا چپ رہے عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ ڈھیلے جسم کو چست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انجیر کھایا کریں۔ خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ شہد کو چہرے پر لگا کر 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ کرنے سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں آئیں گی اور چہرہ تازہ رہے گا۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشہ چمکانے کے لیے آلو کے چھلکے سے صاف کریں۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہے گی۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ اکثر لوگوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں اور ان لوگوں میں ڈپریشن کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کھانسی ختم نہیں ہوتی، وہ چاہے خشک ہو یا بلغمی،
اس کے لیے 1 پاؤ گڑ لے کر کوٹ لیں اور اس میں 50 گرام ہلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد 1 گولی چوسیں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ کسی چیز پر سیاہی کے داغ ختم کرنے کے لیے 1 آلو چھیل کر اس کے 2 ٹکڑے کر لیں اور اسے سیاہی کے داغوں پر ملا جائے، جس سے سیاہی کے ہلکے داغ دور ہو جائیں گے۔ شلغم کے چھلکے اتار لیں، اس کو کاٹ کر برتن پانی ڈال کر ابال لیں۔ اس میں ہاتھ اور پاؤں 15 سے 20 منٹ رکھیں اور پھر پاؤں خشک کر لیں۔ اس کے بعد سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگا لیں۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو گئی ہے تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں۔ بچوں میں سردی اور سانس کی بیماری کا گھریلو علاج: ہلدی ڈال کر گرم کیے ہوئے دودھ میں تھوڑا سا نمک اور گڑ ڈال کر پلانے سے بچے کو سردی اور سانس لیتے وقت ہونے والی تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے، نیز سانس میں بجتی ہوئی سیٹی بند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے تو اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں۔ اگر رات کو سونے سے پہلے 1 کیلا کھا لیا جائے تو پیشاب آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی ختم ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کو بدہضمی کی شکایت رہتی ہے تو آپ 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ جو شخص زیتون کا تیل سر پر لگائے یا کھائے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آتے۔ کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر نمک چھڑک کر کھانے سے منہ پر کیل اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا لیں۔ دانت روزانہ اس سے صاف کرنے سے تمام میل دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر پیشاب آئے تو اس کو زیادہ دیر تک نہیں روکنا چاہیے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 1 انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو خارش کا مسئلہ ہے تو گڑ کی دھونی لیں، اس سے آپ کی خارش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہانے کے بعد گیلے جسم پر تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں چند قطرے پانی کے مکس کر کے اچھی طرح مل لیں۔ نہانے کے بعد تولیہ استعمال نہ کریں۔ اگر رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے جامن کا استعمال کریں۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں تو آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ چاول کے اوپر کبھی دودھ مت پئیں۔ کان کا درد اچانک ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کریں، اس سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ شہد اور پیاز کا پانی آنکھوں پر لگانے سے آپ کی بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں، بدن کو پتلا کر کے صحت بھی کم کر دیتی ہیں۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کے اوپر کیسٹر آئل لگا کر مسے پر باندھنے سے مسے پر غیر ضروری بال اتر جائیں گے۔
اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 8 سے 10 بادام کھا لینے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلد برباد ہو جاتا ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں آ سکتی ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جن خواتین کو پیشاب والی جگہ پر خارش ہو تو وہ کچھ دن ٹوتھ پیسٹ سے اس جگہ کو دھوئیں، اس سے آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ جن خواتین کی چھاتی چھوٹی ہوتی ہو وہ اپنا تھوک اپنی چھاتی پر لگایا کریں، وہ بھی صبح نہار منہ۔ یہ کرنے سے چھاتی بڑی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں نہار منہ مولی کھاتی ہیں ان کے بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ مولی کا استعمال کیا کریں۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس وقت جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیتی تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچہ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور اسے ایک چائے کا چمچہ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں، بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ بڑھاپا روکنے والی 4 غذائیں: مچھلی کھانے سے، سبز چائے پینے سے، انار کا جوس پینے سے، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجور، 1 چمچ بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت و توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ کی 5 غذائیں: نمبر 1، کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، قبض اور دہی قبض اور گیس سے بچاتا ہے۔ نمبر 3، کشمش ہائی بلڈ پریشر سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، خوبانی گردے کی پتھری سے بچاتی ہے۔ نمبر 5، ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ اگر بچہ کوئی لوہے کی چیز یا کوئی باریک سوئی نگل جائے تو اس کو فوراً زیادہ سے زیادہ کیلے کھلائیں۔ یہ معدہ میں زخم نہیں ہونے دیتے۔ اگر بدہضمی ہو گئی ہو تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کی سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیزیوں اور اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں۔